تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہگار کون تھا، اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا، اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جب کہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناقات کی اور کوئی سبیل ہی نہیں تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے اس کا طلبگار ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار رہے گا۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے گندم اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حضرت حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا ہے تو اس میں میری ذلت ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور ہوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو کہاں قتل کیا، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے۔ کعب احبار سے ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ جبل کیسون دمشق پر ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اسی لیے قابیل حیران ہوا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ کئی دنوں تک لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو رید کر گڑھا بنایا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کر دفن کر دیا۔ اسی واقعے کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کوے کے عمل کو دیکھ کر قابیل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ بھائی کا خون بہاتے ہی قابیل کا چہرہ سیاہ کالا اور بدنما ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے خوبصورت اور چٹا گورا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اس قتل کا علم ہوا تو انہیں بے حد صدمہ اور رنج پہنچا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں
100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शदीद गज़बनाक हुए और कबील को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदनसीम अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा, हाबील की कुर्बानी को आग ने इसीलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तुम भी आग का एक मंदिर बनाकर आग की पूजा शुरू कर दे। चुनाचे कबील पहला वो शख्स था जिसने आग की इबादत की और सबसे पहले जमीन पर खून ने नाहक बहाया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत तक जो भी जमीन पर नाहक खून बहेगा कबील इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला था। कबील का अंजाम ये हुआ कि उसके यहाँ एक अंधा बेटा पैदा हुआ और उसके बेटे ने ही अपने बाप को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। ये बदबख्त नबी ज़ादा होने के बावजूद आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में अपने बेटे के ही हाथ से मारा गया। हाबील के कत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमुल बदल अता फरमाया। चुनाचे 5 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। आपने अपने इस होनहार फरजंद का नाम शीस रखा। ये सरियानी जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसके माना हबतुल्लाह यानी अतिया इलाही है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजल हुए थे, इन सब की हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और उनको अपना वसी खलीफा और सजादा नशीन बनाया। इनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआ मांगी। हमारे आका व मौला हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि दुनिया का सबसे पहला जो कातिल था वो काबील था, जिसने दुनिया में सबसे पहला गुनाह किया और जहन्नमियों का सरदार बन गया। और ये वो कातिल था जिसने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और वो मासूम मकतूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर हजरत हाबील अलैहिस्सलाम थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।